الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ربا کے متعلق، سود کے متعلق بات چل رہی تھی۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ربا کے متعلق، یہاں پر 7 آیات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کی مختصر ترجمہ اور تشریح گزر چکی ہے۔ اب سود کہتے کس کو ہے؟ تو سود لغت کے اندر الربا فی اللغت الرباوۃ، ربا لغت کے اندر رباوہ یعنی زیادتی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت کے اندر احکام القرآن کے اندر امام جصاص رحمہ اللہ نے فرمایا، اصطلاح شریعت کے اندر ربا کس کو کہتے ہیں؟ هو القرض المشروط فیہ الاجل وزیادۃ مال علی المستقرض، یعنی وہ قرض جس میں کسی میعاد کے لیے اس شرط پر قرض دیا جائے کہ قرض دار اصل مال سے زائد کچھ رقم ادا کرے گا۔ ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے 2000 روپے قرض دیتا ہے، اور پھر شرط یہ لگاتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 مہینے کے بعد تم نے مجھے فلاں تاریخ کو یہ قرض واپس کرنا ہے، اور 1000 کے بدلے تم نے 1010 روپے یا 1001 روپے، 1000 سے اوپر 1 آنا بھی اگر اوپر ہوگا تو وہ 1 آنا سود بنے گا۔ تو یہ اصطلاح شریعت کے اندر ربا اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر ایک ہے مربجہ ہمارا سود، جس کو ہم سود کہتے ہیں۔ سود یہ ایک شاخ ہے ربا کی۔ ربا اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع مفہوم اور معنی رکھتا ہے۔ ربا کی عمومی طور پر 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے ربا القرض، اور ایک ہے ربا الرہن، تیسری قسم ہے ربا شراکت، چوتھی ہے ربا نسیہ، اور 5ویں ہے ربا فضل۔ ربا قرض کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک آدمی روپیہ کی ایک متعین مقدار متعین میعاد کے لیے قرض دے کر متعین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی وصول کرتا ہے۔ 1000 روپے دیا اور ایک میعاد متعین کر دی، اور اس کے اوپر متعین نفع یا زیادتی جو بھی وصول کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہاں پر رائج ہے کہ 50,000 روپے دیتے ہیں قرضہ، اور اس کے اوپر قسطوں کے اندر وصول کرتے ہیں، اور 50 کے بدلے 57,000 روپے لیتے ہیں، یعنی یہ 7,000 روپے جو زائد وصول کیا جا رہا ہے یہ سود ہے، یہ ربا القرض ہے، یہ ناجائز ہے اور قطعاً حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے ربا رہن۔ ربا رہن کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مالی معاوضہ کے وہ نفع جو مرتہن راہن سے یا شے مرہونہ سے حاصل کرتا ہے۔ راہن وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر میں نے اس بھائی سے کوئی چیز لی ہے، لیکن رقم دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھتا ہوں، اپنی زمین رہن رکھ دیتا ہوں، اپنا مکان رہن رکھتا ہوں، سونا رہن رکھتا ہوں، زیور رہن رکھ دیتا ہوں۔ تو اب میں جو اس کو دینے والا ہوں میں ہوں راہن، اور یہ جو مجھ سے لینے والا ہے یہ ہے مرتہن، اور جو چیز میں نے اس کو دی ہے وہ شے مرہونہ ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس چیز سے یہ جو مرتہن ہے وہ کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دوسرا آدمی جس کو میں نے یہ مرہونہ چیز رہن کے طور پر دی ہے، اگر وہ اس چیز سے کسی قسم کا بھی نفع حاصل کرے گا تو یہ سود بنے گا۔ مثال کے طور پر مکان میں نے رہن رکھا، اگر وہ اس مکان کے اندر رہتا ہے یا اس مکان کو کرائے پر دیتا ہے، یا میں نے زیور دیا ہے اس کو تو وہ زیور کو خود استعمال کرتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے اگر وہ خود استعمال کرے گا اس مرہونہ چیز کو، یا رہن رکھنے والے بندے سے کوئی نفع حاصل کرتا ہے، کسی قسم کا بھی نفع حاصل کر کے تو یہ سود بنے گا۔ اور تیسری قسم ہے شراکت، مشترکہ کاروبار، 2 آدمی شریک ہے کاروبار کے اندر، تو اب ایک آدمی اپنے شریک کے لیے ایک نفع متعین کر دیتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کاروبار میں سے اتنا نفع دوں گا، مثال 1000 روپے میں آپ کو نفع دوں گا،
اور باقی اس کاروبار کے اندر نفع اور نقصان کا خود مستحق بن جاتا ہے اور اس کے لیے ایک متعین جب وہ مقدار متعین کر دیتا ہے تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس ربا کے تحت داخل ہوگا۔ اور چوتھی قسم ہے ربائے نسیہ۔ ربائے نسیہ کیا ہے کہ دو چیزوں کے لین دین کے اندر یا دو چیزوں کے باہم خرید و فروخت میں ادھار کرنا۔ ابھی جیسے میں ابھی حدیث ایک بیان کروں گا ادھر حدیث کے ضمن میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک آدمی آپس کے اندر دو آدمی آپس کے اندر لین دین کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی دوسرے آدمی کو وہ چیز نقد دے دیتا ہے، دوسرا اس چیز کے لیے ادھار کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دیر کے بعد دوں گا یا کل دوں گا پرسوں دوں گا، یعنی اسی جگہ کے اوپر اس کو قبضہ نہیں دیتا، ادھار کر دیتا ہے، یہ ربائے نسیہ بنے گا۔ ابھی یہ حدیث آگے آ رہی ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، مثلاً بمثل سواء بسواء یدم بید، کیا کہ وہ دونوں برابر سرابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں۔ اگر ان کا تم نے آپس کے اندر تبدیل کرنی ہے، مثال اس سے میں گندم لے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں جو اس کو گندم دے رہا ہوں تو وہ گندم ان کا وزن بالکل برابر ہونے چاہیے، اور دوسرا وہ ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو، اس کے اندر ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، اگر ان اصناف کے اندر اختلاف ہو جائے، ایک طرف گندم ہے دوسری طرف نمک ہے، ایک طرف کھجور ہے دوسری طرف جو چاندی ہے سونا ہے کوئی بھی چیز ہے، اگر آپس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر جیسے تمہارا دل لاتا ہے ایسے بیچو، یعنی پھر کمی زیادتی تو جائز ہے۔ ایک طرف اگر جو ہے دوسری طرف اگر چنے ہیں، ایک طرف اگر جو ہے دوسری طرف گندم ہے، تو اب تم زیادتی کے ساتھ، یعنی جو تم زیادہ دے دو گندم کم لے لو، کمی زیادتی کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یدم بیدن، پھر ہاتھوں ہاتھ لینا پڑے گا، یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ اسی جگہ پر قبضہ ہو، ادھر سے دے ادھر سے وصول کر لے۔ اور یہاں پر فرمایا لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق، سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، گندم کو جو کے بدلے، جو کو گندم کے بدلے، کھجور کو نمک کے بدلے، نمک کو کھجور کے بدلے اگر بیچنا چاہو تو 10 ب10 ہاتھوں ہاتھ لینا تو جائز ہے، ہاتھوں ہاتھ لینا پڑے گا، ادھار جائز نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کمی زیادتی اگر کرنا چاہو تو وہ تم کر سکتے ہو۔ پانچویں قسم ہے ربائے فضل کی۔ ربائے فضل دو چیزوں کے اندر کمی بیشی کے ساتھ کوئی آدمی بیچتا ہے، دو چیزیں جیسے میں نے ابھی یہ چیزیں ذکر کی ہیں، ان چیزوں کے اندر کمی بیشی کے ساتھ بیچتا ہے۔ مثال گندم 1 من گندم دیتا ہے، اس کے بدلے میں 1.25 من گندم لیتا ہے، یا 1 من دے کر کے آدھا من گندم لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر چاہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ ناجائز ہے، اس کی قطعاً وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو آخری دو قسمیں ہیں، نسیہ اور فضل، اس کو عمومی طور پر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے ایک تمہید اور اس کے بعد 4 قانون ہیں، اگر وہ انسان سمجھ لے تو پھر یہ سمجھنا بالکل آسان ہے۔ وہ تمہید کیا ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، لین دین وزن کے ذریعے سے ہوتا ہے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی پیمانے کے ساتھ ناپ کر کے خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا نہ وزن کیا جاتا ہے نہ ہی ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں، جیسے کپڑا ہے، بکریاں ہیں، تو ان کا نہ وزن ہے نہ ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں۔ تو جو اشیاء وزن کر کے بیچی جاتی ہیں ان کو موزون کہا جاتا ہے، جو ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں ان کو مکیلی اشیاء کہا جاتا ہے، اور اصطلاح فقہ کے اندر مکیلی اور موزونی چیزوں کا نام قدر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ یاد کرنا ہے، قدر،
اس اصطلاح کو یاد کرنا ہے کہ جو چیزیں وزن کر کے یا ناپ کے دی جاتی ہیں ان کو اصطلاح شریعت کے اندر قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت مثال کے طور پر گندم کا گندم ہونا، سونے کا سونا ہونا، چاندی کا چاندی ہونا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو جنس کہا جاتا ہے، اس حقیقت کو جنس کہا جاتا ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لین دین کے وقت جنس ایک ہوتی ہے، قدر ایک نہیں ہوتی، کبھی قدر ایک ہوتی ہے، جنس ایک نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے اب 4 قسمیں بنتی ہیں اس کی۔ پہلی قسم بنتی ہے متحد القدر اور متحد الجنس۔ متحد القدر کا مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں ہم بیچ رہے ہیں وہ یا مکیلی ہوں گی یا موزونی ہوں گی، ان کو ناپ کر کے بیچا جائے گا یا تول کر کے بیچا جائے گا، مکیلی یا موزونی ہوگی۔ اور دوسری طرف ان کی جنس بھی ایک ہوگی، مثال ایک طرف گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہوگی، ایک طرف کھجور ہے دوسری طرف بھی کھجور ہوگی۔ اب ان کا قدر بھی ایک ہے، جنس بھی ایک ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا جائز ہے۔ اور دوسرا جب آپ لین دین کریں گے یعنی گندم کو گندم کے بدلے میں جب بیچیں گے تو اس صورت کے اندر ایک بات یہ کرنی ہے کہ ان دونوں کا وزن برابر ہو۔ نمبر 2 کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، کسی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ادھار نہ ہو، ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے لیا جائے ایک ہاتھ سے دیا جائے، یہ جائز ہوگا۔ اور اگر ادھار ہوگا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے غیر متحد القدر غیر متحد الجنس، کہ ان کے قدر بھی ایک نہیں ہے، نہ وہ ناپ کر کے بیچی جاتی ہے نہ تول کر کے بیچی جاتی ہے، اور ان کی جنس بھی ایک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف ہے روپیہ ہے، پیسہ ہے، دوسری طرف غلہ ہے۔ اب میں جاتا ہوں دکاندار کے پاس، میں اس کو 1000 روپے دیتا ہوں اور اس سے جا کر کے میں گندم لے آتا ہوں، تو اب ان دونوں کو روپیہ یہ نہ وکیلی ہے نہ موزونی ہے، اور اس کا غلے کے ساتھ اس کی جو جنس بھی ایک طرف غلہ ہے دوسری طرف جو روپیہ ہے، تو اس کی جنس ایک نہیں ہے، جدا ہے۔ تو اس صورت کے اس کو حکم یہ ہے کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی جائز ہے، ادھار کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے اندر کمی زیادتی بھی جائز ہے۔ 1 من گندم 1000 روپے کی لینا بھی جائز ہے، 500 کی لینا بھی جائز ہے، 1500 کی لینا بھی جائز ہے، جو ریٹ متعین کیا جائے گا اس ریٹ سے لینا بھی جائز ہے۔ تو اب اگر غیر متحد القدر غیر متحد الجنس ہوگا تو 10 بدس بھی جائز ہے، غیر 10 بدس بھی جائز ہے، ہاتھوں ہاتھ غیر ہاتھوں ہاتھ، اور نقد ادھار ہر صورت کے اندر یہ جائز ہے۔ اور تیسری قسم ہے متحد القدر غیر متحد الجنس، کہ ان کی قدر تو متحد ہے کہ وہ دونوں وہ ناپی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف گندم ہے دوسری طرف چنا ہے، اب یہ دونوں تولی جاتی ہیں یا ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں، اور لیکن ان کی جنس ایک نہیں ہے، کہ ایک طرف گیہوں ہے دوسری طرف جو ہے وہ چنا ہے، ان کی جنس ایک نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر کمی بیشی تو جائز ہے، گندم کم ہو جائے چنا زیادہ ہو جائے، چنا کم ہو گندم زیادہ ہو، کمی بیشی جائز ہے، لیکن دوسری شرط کہ ہاتھوں ہاتھ لینا پڑے گا، ادھار جائز نہیں ہوگا۔ اور چوتھی قسم ہے غیر متحد القدر متحد الجنس، کہ ان کو ناپی یا تولی تو نہیں جاتی لیکن جن سے کہ مثال کے طور پر ململ کا کپڑا ہے، اب یہ کپڑا نہ جو ہے اس کو وزن کے ساتھ پیمانے کے ساتھ ناپا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو تولا جاتا ہے، لیکن جنس جو ہے ان کی ایک ہے۔ اس طریقے سے بکریاں ہیں تو بکریاں ناپی تولی تو نہیں جاتی لیکن جنس ایک ہے، حقیقت ان کی ایک ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ تو دونوں صورتیں، تیسری اور چوتھی قسم، ان کو کمی زیادتی کے ساتھ لینا دینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اگر ادھار ہوگا تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے پہلی قسم میں نے ذکر کی قرض کے بارے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس فرماتے ہیں اذا اقرض احدکم قرضا، جب تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو قرض دے، فاہدا الیہ او حملہ علی الدابہ، اگر وہ اس کو ہدیہ دے یا سواری پر سوار کرے تو نہ اس کی سواری پر سوار ہو نہ اس سے ہدیہ قبول کرے۔ ہاں اگر پہلے سے لینا دینا چل رہا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس کے بعد تم نے قرضہ دیا اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر نہ اس سے ہدیہ وصول کرو اور نہ ہی اس کی سواری پر سوار ہو۔ اور
انس ہی فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک آدمی دوسرے کو قرض دے تو اس سے ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ فرماتے ہیں میں مدینے آیا، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا، فرمایا انک بارض فیہا الربا فاشر، کہ آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہو جہاں پر کھلم کھلا سود کے معاملات ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ، جب کسی بندے پر تیرا حق ہو اور وہ تجھے تنکوں کا بوجھ دے، یعنی اگر وہ تجھے جا وہ بھوسا دیتا ہے یا تجھے جا وہ جوک کا ایک بوجھ دیتا ہے یا کوئی جب وہ اون وغیرہ تجھے دیتا ہے تو اس سے کبھی قبول نہ کرنا، یہ سود ہوگا، یہ ربا بنے گا۔ تو یہ اتنی احتیاط پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ان چیزوں سے جو بچنا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ کہ اگر کوئی بندہ سودی لین دین کرتا ہے تو اس کے بارے میں وعیدات کیا ہے، تو قرآن مجید کی وعیدات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، آ چکی ہے کہ جو بندہ سود کو حلال سمجھتا ہے ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ جس طریقے سے شیطان کسی کو خپتی کر دے اور وہ بالکل باولا اور پاگل ہوتا ہے، ایسے ہی جو ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور تیسرا، جو سودی لین دین سے باز نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے آکل الربا و موکلہ، سود لینے والے پر، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کا جب وہ معاہدہ لکھنے والے پر اور سود کے معاہدے کے اوپر گواہ بننے والے پر، فرمایا ہم سواؤن، یہ سودی لین دین معاملات کے اندر یہ سارے جب یہ برابر ہیں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن خنزلہ غسیل الملائکہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے درہم الربا، سود کا ایک درہم آدمی جس کو کھا لیتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ سود ہے، اشد من 36 زنیۃ، یہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بڑا گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الربا، سود، اس کا گناہ 70 جزءا ایسر ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 حصے ہیں اور سب سے کم درجہ یعنی سب سے آخری درجہ، چھوٹا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے سود کے لینے دینے کا۔ اور فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سود اگرچہ بڑھتا ہے لیکن انجام کار کے اعتبار سے وہ کم ہی ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات مجھے ایک قوم کے پاس لے جایا گیا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لعن آکل الربا و موکلہ و کاتبہ، کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، ومانع الصدقہ، اور صدقہ کو روکنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ وکان ینہا عن النوح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے سے جو وہ منع کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدات بیان فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ایک اللہ کے ساتھ عبادت میں یا اس کی مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگنا، ساتواں کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک اور تباہ کرنے والی ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدات بیان فرمائی ہے، اور ایک موقع پر فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دیں گے۔ وہ 4 یہ ہے، نمبر 1 شراب پینے کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، یتیم کا مال نہ حق کھانے والا، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اس روایت کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سود کی
حرمت کے اوپر، اور سود کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی ہیں جو آپ سے مروی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سودی کاروبار، سود کا لین دین، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی معاملہ کرنے لگے، لین دین کرنے لگے کہ جس کے انسان کو علم نہیں ہے، تو اولاً کسی سے پوچھنے کے بعد اس کے متعلق انسان کاروبار یا لین دین کرے، تاکہ ان تمام وعیدات سے انسان بچ